Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this very session, we will be discussing the topic receiver and managers. عرض یہ ہے اور بہت دفعہ آپ کے ساتھ بات بھی ہو چکی ہے کہ کمپنی جو ہے اٹ از اے مینز آف کوآپریشن ان اے سوسائٹی. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر سوسائٹی جو ہے دیٹ یونائٹس ٹوگیدر ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز. مینز آف کوآپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کچھ فیکٹرز آف پروڈکشنز ہیں جن کو لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مل کر سروسز پروڈیوس کریں گے یا گڈز پروڈیوس کریں گے سوسائٹی کے لیے. اب یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کمپنی نیڈز مانی ٹو میک مانی. کہ کمپنی کو پیسہ چاہیے پیسہ بنانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کمپنی از اے مینز آف کوآپریشن ان اے سوسائٹی، اور دوسری جگہ پہ ہم اس بات کو بڑھا رہے ہیں کہ کمپنی نیڈز مانی ٹو میک مانی. بات یہ ہے کہ سرمایہ جو ہے، کیپٹل جو ہے، یہ تین دوسرے جو فیکٹرز آف پروڈکشنز ہیں ان کو ارینج کرنے کا باعث بنتا ہے. پیسے سے آرگنائزیشن اسٹیبلش کی جا سکتی، پیسے سے لیبر کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے، پیسے سے جو لینڈ ہے وہ ارینج کی جا سکتی ہے. اٹ مینس مانی پلیز وائٹل رول ان رننگ اور اسٹیبلشنگ اے کمپنی ان اے سوسائٹی. اب یہاں سے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، کمپنی نیڈز مانی ٹو میک مانی. کمپنی کو پیسہ چاہیے پیسہ بنانے کے لیے. کمپنی کو پیسہ چاہیے دوسرے فیکٹرز آف پروڈکشنز کو یونائٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ایک کمپنی جو ہے اس کے پاس دو میجر سورسز ہیں جس سے وہ فنڈز کو ارینج کر سکتی ہے. پہلا جو سورس ہے دیٹ از شیئر کیپٹل، دوسرا جو ہے وہ لون کیپٹل ہے. دیکھیں شیئر کیپٹل کیا ہے. شیئر کیپٹل یہ ہے کہ جب آپ ایک کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں اور آپ ایک انویٹیشن ٹو آفر دیتے ہیں کہ سبسکرائبرز آئیں، ہمیں اپلائی کریں اور ہمیں شیئر کی ویلیو جو فیس ویلیو ہے یا جو پریمیم ویلیو ہے یا جو ڈسکاؤنٹ ویلیو ہے اس کے اوپر ہمارے سے شیئرز جو ہیں وہ خرید لیں. کمپنی اس کنسیڈریشن کے اگینسٹ انہیں شیئر الاٹ کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم شیئر الاٹ کرنے کے عوض جو پیسہ لیتے ہیں وہ شیئر کیپٹل آف کمپنی کہلاتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیئر کیپٹل جہاں سے آتا ہے اور شیئر کیپٹل کی وجہ سے جو اسٹیک ہولڈرز آف کمپنی بنتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے شیئر ہولڈرز. شیئر ہولڈرز کے اپنے رائٹس، اپنی ڈیوٹیز، اینڈ دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ مینی اے ٹائمز ان آور لاسٹ سیشنز. ایٹ دا مومنٹ ان دس ویری پرٹیکولر ٹاپک وی آر فوکسنگ آن لون کیپٹل. یہ لون کیپٹل جو ہے یہ بھی کہاں سے آتا ہے اور کیا لون کیپٹل جو ہے یہ فنڈ نہیں ہے کمپنی کے لیے؟ بالکل یہ فنڈ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح شیئر کیپٹل سے پیسہ آتا ہے اسی طرح جو لون کیپٹل ہے اس سے بھی کمپنی کو پیسہ آتا ہے. تو بات یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی، کمپنی جو ہے وہ ایک تو شیئر کیپٹل الاٹ کر کے پیسہ اکٹھا کرتی، دوسرا وہ کریڈیٹرز سے پیسہ لیتی. آپ کو پتا کریڈیٹرز وہ ہیں جنہوں نے کمپنی سے پیسہ لینا ہوتا ہے. کمپنی ان کی ڈیٹر ہوتی ہے اور وہ کمپنی کے کریڈیٹرز ہوتے ہیں. Now the question arises
What is difference between shareholders and creditors? بات یہ ہے کہ there is hell of difference between their rights and duties. Their status is altogether different from one another. ڈیبینچر ہولڈرز کریڈیٹرز ہوتے ہیں. کمپنی اگر کسی بینک سے بورنگ کرتی ہے تو بینک اس کا کریڈیٹر بن جاتا ہے. بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ جو کریڈیٹرز آف دا کمپنی ہیں جب وہ کمپنی کو پیسہ دیتے ہیں تو وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں. دے آر سو ویری کیلکولیٹڈ. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہر حال میں محفوظ رہے. کمپنی کو پروفٹس ہوں, کمپنی کو لاسز ہوں, ہمیں انٹرسٹ ملنا چاہیے. دیکھیں شیئر ہولڈر جو ہے وہ تو کمپنی کے پروفٹ اینڈ لاس کو شیئر کر رہا ہے. جو کریڈیٹر ہے وہ کریڈیٹر جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پروفٹ اینڈ لاس کو شیئر کرنے میں, بلکہ وہ انٹرسٹڈ ہے کہ میرے ساتھ جو ریٹ آف انٹرسٹ آپ نے ڈسائڈ کیا ہے وہ مجھے آپ دیجیے. اگلی بات جو کریڈیٹرز چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سرمایہ محفوظ رہے. کریڈیٹرز کہتے ہیں اوکے آل رائٹ, کمپنی نیڈز مانی, وی آر ریڈی, وی آر ہیئر ٹو گیو لون ٹو دا کمپنی, وی آر ہیئر ٹو ایکسٹینڈ بورنگ فیسلٹیز ٹو دا کمپنی, لیکن ہمیں یہ آپ سیکور کریں, ہمیں آپ سیکور کریں, ہمیں آپ شیورٹی دیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈوبے گا نہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشن میں وی ڈسکسڈ مارگیج اینڈ چارجز. آپ کو یاد ہوگا کہ کمپنی کے کریڈیٹرز کو سیکور کرنے کے لیے, سیکورٹی دینے کے لیے کمپنیز آرڈیننس 1984 میں سیکشن 121 ہے جو پروویژن دیتا ہے مارگیجز کی اور چارجز کے بارے میں کہ ایک کریڈیٹر ہے, آپ نے اس کو سیکور کرنا ہے. کریڈیٹر آپ کو پیسے دے رہا ہے, وہ ساتھ کہہ رہا ہے مجھے سیکورٹی دو کہ میرا پیسہ نہیں ڈوبے گا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ یا تو ایک انسٹرومنٹ آف چارج کریٹ کر دیتے ہیں یا آپ ایک مارگیج بنا دیتے ہیں. مارگیج میں کیا ہوتا ہے, ایک پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے کریڈیٹر کے نام پر, اور یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے, یہ ٹرانسفر آف جو اونرشپ ہے, یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی. یہ ایبسولوٹ کب ہوتی ہے, جب کمپنی لون کی ری پیمنٹ میں ڈیفالٹ کر جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریڈیٹرز کو سیکور کیا جا رہا ہے مارگیج کے ذریعے سے. اس میں دیکھیں مارگیج میں ایک مارگیجر ہوتا ہے, ایک مارگیجی ہوتا ہے, ایک مارگیج پراپرٹی ہوتی ہے, ایک مارگیج اماؤنٹ ہوتی ہے. مارگیجر کون ہے؟ مارگیجر نیچرلی کمپنی ہے. مارگیجی وہ ہے جس سے بورنگ فیسلٹی لی ہے, یعنی کریڈیٹر. اور مارگیج پراپرٹی کون سی ہے کہ جس پراپرٹی کو تحفظ کے ضمن میں آپ نے ٹرانسفر کیا کریڈیٹر کو, وہ مارگیج پراپرٹی. اور مارگیج مانی کون سی ہے, یعنی جس اماؤنٹ کو سیکور کیا جا رہا ہے, دیٹ از مارگیج مانی. اب یہ دیکھنے کی بات, فوکس کرنے کی بات, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک کریڈیٹر جو ہے جب اس کو تحفظ دی جا رہی ہے کوئی مارگیج کریٹ کر کے یا کوئی چارج کریٹ کر کے, تو وہ کریڈیٹر کہلاتا ہے سیکیورڈ کریڈیٹر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا لین کریٹ ہو گیا اس ریلیونٹ پراپرٹی کے اوپر. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آف سیکورٹی ہے جو کریڈیٹرز کو دی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں چارج. اب یہ چارج کیا ہے؟ چارج میں کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کسی کو ٹرانسفر نہیں کی جاتی, بلکہ کلیم جو ہے ایز اے لین اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے کمپنی کے پورے ایسٹس کے اوپر یا کسی خاص پراپرٹی کے اوپر. بات یہ ہے کہ یہ جو مارگیج اور چارجز آپ کریٹ کر رہے ہیں کریڈیٹرز کو سیکورڈ کریڈیٹر بنانے کے لیے, یہ ان کالڈ شیئر کیپٹل کے اوپر ہو سکتا ہے,
آپ چارج کریٹ کر رہے ہیں. آپ کریڈیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ان کالڈ شیئر کیپٹل ہے ہم اس کے اوپر آپ کا چارج کریٹ کر دیتے. اگر ہم پیسے نہ دے سکے تو آپ وہ جو ان کالڈ شیئر کیپٹل ہے اس سے جو پیسہ آئے گا وہ لے لیجئے گا. اس کے علاوہ مارگیج جو ہے وہ موویبل پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ کرنے کی فیسلٹی دی جا رہی ہے تاکہ کریڈیٹر جو ہیں وہ سیکیورڈ فیل کریں. اگر کسی کمپنی جو ہے کوئی شپ اون کر رہی ہے تو شپ کو مارگیج کروایا جا رہا ہے یا شپ کے اوپر چارج کریٹ کیا جا رہا ہے, یا آپ کے پاس کوئی شیئرز ہیں ان شپ اس کو مارگیج کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر چارج کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کمپنی کے بک ڈیٹس جو ہیں ان کے اوپر چارج کریٹ کر دیا جاتا ہے اور کریڈیٹر کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم آپ کے لون جو ہیں وہ ری پے نہ کر سکے تو ہمارے جو بک ڈیٹس ہیں وہ آپ کلیکٹ کر لیجئے گا, آپ لے لیجئے گا پیسے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بائی آل مینز چارج اور مارگیج جو ہے وہ ایز اے سیکورٹی ٹول کریڈیٹر کو دیا جا رہا ہے, اور جس کریڈیٹر کی فیور میں چارج یا مارگیج کریٹ کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں سیکیورڈ کریڈیٹرز. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ناؤ اٹ از ویری کلیئر کہ کریڈیٹر کون, ڈیٹر کون, چارج کیا ہے, مارگیج کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے چارج کریٹ کر دیا ہے, مارگیج آپ نے کریٹ کر دیا ہے, تو یہاں پر ایک رول, ایک کردار جو ہے اس کی گنجائش جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. آپ نے انسٹرومنٹ لکھ دیا. یہاں پر جو انسٹرومنٹ کا لفظ ہے اس سے مراد ہے ایک ڈاکومنٹ جو کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. اب یہ جو ڈاکومنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں آپ نے لکھا ہو کہ جو کریڈیٹرز ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کمپنی کے ایسٹس کو جن کے اوپر چارج کریٹ کیا یا جن کے اوپر مارگیج کریٹ کی ان کو مینج کرنے کے لیے کسی مینیجر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, یا پیسوں کی ریکوری کے لیے کسی ریسیور کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ریسیور اور مینیجرز جو ہیں, مینیجر از اے پرسن ہو مینیجز تھنگس, تو لازمی بات ہے نیچرلی یہاں پر جو مینیجر کا رول ہوگا کسی ٹرسٹ ڈیڈ میں یا کورنگ ڈیڈ میں یا مارگیج میں, دیٹ از ٹو مینج دا پراپرٹی. اور ریسیور کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو رقم ہے کریڈیٹر کی وہ اس کو وصول کرے اور کریڈیٹرز کو دے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں مارگیج چارج کریٹ ہو گیا. اچھا, مارگیج چارج کریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ گنجائش پیدا ہوگی ایک کردار کی جسے آپ ریسیور کہہ سکتے ہیں اور مینیجر کہہ سکتے ہیں. یہ ریسیور جو اپوائنٹ ہو رہا ہے یہ کوٹ کر سکتی ہے, یا جو انسٹرومنٹ ہے اس میں اگر کوئی کنڈیشن لکھی ہے یا اس میں کوئی اسٹیپولیشن لکھی ہوئی ہے تو اس کے تحت یہ کریٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں کوٹ جو ہے وہ کب ریسیور اور مینیجر کو اپوائنٹ کر سکتی. بات یہ ہے کہ جب کورٹ یہ دیکھے گی کہ یہ جسٹ اینڈ کنوینئنٹ ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یو آر سپوز ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ جسٹ. جسٹ مین بر مبنی حق و انصاف, کہ سچائی کی بات جو ہے, جو ورچو کی بات جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کورٹ جو ہے وہ ایک ریسیور کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. یا جب کورٹ کو یہ لگے کہ یہ جو کمپنی ہے اٹ از ناٹ ڈیلنگ جسٹلی ود دی سیکیورڈ کریڈیٹرز, کوئی آپریشن ہو رہا ہے, کوئی دباؤ کا ایکسرسائز جو ہے, دباؤ کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریڈیٹرز کے ساتھ کمپنی کر رہی ہے, تو کورٹ ان صورتحال میں ریسیور یا مینیجر کو اپوائنٹ کر سکتی ہے. یہاں پر ایک بات اور نوٹس کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی مارگیج کی ڈیڈ لکھی جائے یا چارج کریٹ کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ ڈرافٹ ہو تو وہاں بڑا کیئرفلی ایک اسٹیپولیشن لکھنی چاہیے فار دی اپوائنٹمنٹ آف ریسیور اینڈ مینیجر اینڈ دیئر ریسپیکٹو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. اب سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک ریسیور جو ہے وہ آپ نے اپوائنٹ کر دیا
کورٹ نے کیا یا پرائیویٹلی آپ نے اپوائنٹ کر دیا کیونکہ انسٹرومنٹ اس کو اپوائنٹ کرنے کی پاورز دے رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاورز ہیں ریسیور کی، کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دا رائٹس آف کریڈیٹرز ہے، اس نے کریڈیٹرز کے رائٹ کو سیکیور کرنا، تو اس کے پاس کوئی پاورز ہوں گی تو سیکیور کرے گا نا. تو کریڈیٹرز اسے جو اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جو پیمنٹ ہے اس کی جو ری پیمنٹ ہے اس کو سیکور کرنے کے لیے اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو نیچرلی جو ریسیور ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہوگی. وہ کون کون سی پاورز ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلی پاور تو یہ ہے کہ اگر ریسیور اپوائنٹ ہو گیا ہے تو ریسیور جو ہے وہ پوزیشن لے سکتا ہے اس پراپرٹی کا جس کے اوپر چارج کریٹڈ ہے، یا وہ پراپرٹی جو کہ مارگیجڈ ہے کریڈیٹرز کے پاس. یہ تو پہلا سٹیپ ہے، پوزیشن لے سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ کہ ریسیور یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو لیز کر دے یا سیل کر دے ان آرڈر ٹو سیٹسفائی دی ڈیٹس آف دی کمپنی ٹوورڈز دی کریڈیٹرز. اگلا جو پروسیس یہ کر سکتا ہے کہ ایک ریسیور جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتا ہے لیگل پروسیڈنگز تاکہ جو کریڈیٹرز ہیں ان کے انٹرسٹ کو، ان کے رائٹس کو جو ہے وہ لک آفٹر کیا جائے. یہ تو پاورز آپ نے دے دی. اس کے علاوہ اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک ریسیور جو ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ پرائما فیشائے اپیرنٹ فرام دا فیس، بادی النظر میں یہ ہے کہ ہی سپوز ٹو بی آنےسٹ، ہی شوڈ ڈو ایوری تھنگ ود آنےسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. دیر مسٹ ناٹ ایٹ آل بی اینی میلافائڈ انٹینشن. یہاں پر فائڈوشری ریلیشن شپ ہے بٹوین دی ریسیور اینڈ دی کریڈیٹرز. فائڈوشری ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ بیسڈ آن میوچل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس. اس کے علاوہ جو ڈیوٹی آ جاتی ہے ریسیور کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیجنٹلی اور ویجیلنٹلی کریڈیٹرز کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرے. دیکھیں یہ تو وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی. ناؤ in order to understand the real spirit of law regarding receivers and managers, we are supposed to discuss section 137, section 138, 139, 140 and 141. آئیے سیکشن 137 کو پڑھتے ہیں. یہاں پر کیا پروویژن دی جا رہی ہے، یہ جو ڈسٹنکٹ پورشن آف لا ہے یہ ریسیور کے متعلق اور مینیجر کے متعلق کیا کہتا ہے. جو ہیڈنگ ہے سیکشن 137 کی وہ کہتی ہے رجسٹریشن آف اپوائنٹمنٹ آف ریسیور اور مینیجر. دیکھیں یہ لفظ جو ادھر آ رہا ہے وہ رجسٹریشن کا آ رہا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں ریسیور کی اور مینیجر کی، تو آپ اس کو رجسٹر کروائیں. جب آپ رجسٹر کروانے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی رجسٹر ہوگا. وہ رجسٹر کس کے پاس ہوگا؟ وہ نیچرلی وہ رجسٹرار کے پاس ہوگا. اور وہ جو رجسٹرار کے پاس جب آپ رجسٹر کروائیں گے تو کوئی نہ کوئی پروسیس فائل کرنا پڑے گا رجسٹرار کے پاس. یہاں پر اس پروویژن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں if any person obtains an order for the appointment of a receiver or a person to manage the property of a company or appoints such a receiver or person under any powers contained in any instrument, he shall within 15 days from the date of the order or of the appointment under the powers contained in the instrument file notice to the fact with the registrar. And the registrar shall, on payment of the prescribed fee, enter the fact in the register of mortgages and charges. My dear students, یہ جو سیکشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں دو طریقے ہیں ریسیور کو اپوائنٹ کرنے کے یا مینیجر کو اپوائنٹ کرنے کے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اب یہ شخص جو ہے کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہوگی
یہ کوئی ہر شخص تو ہو نہیں سکتا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کورٹ سے آرڈر لے آتا ہے کہ جناب ریسیور اور مینیجر کو یا ریسیور یا مینیجر کو اپوائنٹ کیا جائے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ پرائیویٹلی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں ریسیور یا مینیجر کی. نیچرلی ریسیور آ رہا ہے یا مینیجر آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ کریڈیٹرز یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ لک آفٹر ہو, اور ریسیور اور مینیجر جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں کریڈیٹرز کے, اور کمپنی کے بھی ایجنٹس ہیں. تو ایک طریقہ کار تو ان کی اپوائنٹمنٹس کا یہ ہے کہ کورٹ سے آرڈر لے لیا جائے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے انسٹرومنٹ جو آپ نے کریٹ کیا ہے چارج کا یا مارگیج کا, اگر آپ نے اس میں پروویژن لکھی ہوئی ہے کہ جناب جو کریڈیٹرز ہیں وہ پرائیویٹلی وداؤٹ انٹروینشن آف کورٹ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو یہاں پر پروویژن ہے, اجازت ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ کر سکتے. تو کہا جا رہا ہے اگر کوئی شخص کورٹ سے آرڈر لے لیتا ہے یا پرائیویٹلی اپوائنٹ کر دیا جاتے ہیں ریسیور یا مینیجر, تو کہا جا رہا ہے کہ اپوائنٹ کرنے کے 15 ڈیز کے اندر اندر وہ رجسٹرار کو جو ہے اس بارے میں مطلع کریں گے, اور جو رجسٹرار جو ہے وہ آن پیمنٹ آف دا پرسکرائبڈ فی, وہ خاص ایک فی رکھی ہوتی ہے جو سرکار نے یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے جو بتائی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے جمع کروانی ہے. جب پرسکرائب فی جمع ہو جاتی ہے تو رجسٹرار جو ہے وہ انٹر کر لیتا ہے اس فیکٹ کو. دیکھیں فیکٹ کا لفظ آ رہا ہے, فیکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ آف تھنگس, ایونٹ. اب یہ ایونٹ ہو رہا ہے نا کہ آپ ایک ریسیور کو یا ایک مینیجر کو اپوائنٹ کر رہے, تو جب آپ نے 15 ڈیز کے اندر اپوائنٹمنٹ کے 15 ڈیز کے اندر رجسٹرار کو بتا دیے کہ جناب یہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کر دی ہیں, تو رجسٹرار آن پیمنٹ آف پرسکرائبڈ فی اس بندے کا نام جس کو آپ نے ریسیور یا مینیجر اپوائنٹ کیا ہے اس کو انٹر کرے گا. کس رجسٹر میں؟ کہا جا رہا ہے رجسٹر آف مارگیجز اینڈ چارجز. تو آپ یہ دیکھیں کہ رجسٹر آف مارگیجز اینڈ چارجز جو ہے وہ ہر کمپنی کے لیے علیحدہ بنا ہوتا ہے, اور یہ انڈیکس ہوتا ہے اور کرونولوجیکل آرڈر میں ہوتا ہے. اور جب آپ نے مارگیج اور چارج کی ریلیونس میں آپ نے مینیجر کو اپوائنٹ کر دیا, ریسیور کو اپوائنٹ کر دیا, تو اس کو کہاں پہ نوٹ کیا جائے گا؟ رجسٹر آف مارگیجز اینڈ چارجز. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سب سیکشن 2. کہا جا رہا ہے اف اینی پرسن میکس ڈیفالٹ in complying with the requirements of subsection 1, he shall be liable to a fine not exceeding 200 rupees for every day during which the default continues. اس سب سیکشن میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ڈیفالٹ کر دیا جاتا ہے, وہ شخص جس نے اپوائنٹمنٹ کی ہے یا وہ شخص جس نے آرڈر آف اپوائنٹمنٹ کورٹ سے لی ہے, اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے 15 ڈیز کے اندر رجسٹرار کے پاس اس فیکٹ کو رجسٹر کروائے. اگر وہ رجسٹر نہیں کرواتا تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہونے کے جو آگے والے جتنے بھی دن ہیں ہر دن کے لیے جو جرمانہ ہے وہ 200 روپیز ہے. I hope you have understood this section 137. Now I am heading towards section 138. Filing of accounts of receiver or manager. My dear students, بات یہ ہے کہ جب آپ نے ریسیور کو اپوائنٹ کر دی, اور ریسیور جو ہے یہ ایجنٹ ہے کمپنی کا, یہ ایجنٹ ہے کریڈیٹرز کا, اور آپ نے اس کے حوالے پراپرٹی کر دی ہے. پراپرٹی سے متعلق جتنی بھی ریسیٹس ہوں گی, پیمنٹس ہوں گی, وہ اس کے پاس ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو کریڈیٹرز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو پراپرٹی ہے اس کے سارے اکاؤنٹس ہوں گے. اب اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں اکاؤنٹس کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اسٹیٹمنٹ ہے آف اے پرٹیکولر اسپین آف ٹائم. 6 ماہ کے اکاؤنٹس ہیں, سال کے اکاؤنٹس ہیں, کتنے پیسے آئے کتنے گئے, کیا ڈیبٹ اسٹیٹ آف افیئر ہے, کیا کریڈٹ اسٹیٹ آف افیئر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 138 سیکشن جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے
کہ ریسیور اپوائنٹ ہو گیا تو ریسیور یہ نہیں ہے کہ ہی از ایٹ لبرٹی ٹو ڈو وٹس ایور ہی فیلز لائک ڈوئنگ. ناٹ ایٹ آل. دس از ناٹ دا کیس. اکاؤنٹیبل ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پورشن آ گیا. اپوائنٹمنٹ ہو گئی, اس کو آپ نے بیسٹو کر دی ہیں ذمہ داریاں کہ یہ آپ نے کرنا ہے, اور پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا. سیکشن 138 کہتا ہے فائلنگ آف اکاؤنٹس آف ریسیور اور مینیجر. لازمی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو آپ نے فائلنگ آف اکاؤنٹس کس کے پاس کرنے؟ رجسٹرار از دیئر ٹو لک ایٹ دا افیئرز which are in the hands of receiver. آئیے دیکھتے ہیں یہ سیکشن آگے کیا کہتا ہے. سب سیکشن 1 کہتا ہے جی ایوری ریسیور آف دا پراپرٹی آف اے کمپنی who has been appointed under the powers contained in any instrument and who has taken possession shall within 30 days of expiry of every 6 months while he remains in possession and also within 30 days on ceasing to act as receiver file with the registrar an abstract in the prescribed form of his receipts and payments during the period to which the abstract relates, and shall also, within 15 days of ceasing to act as receiver, file with the registrar notice to that effect. And the registrar shall enter the notice in the register of mortgages and charges. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہر وہ جو ریسیور جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے بائی دا آرڈر آف دا کورٹ یا پرائیویٹلی جس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے بائی ورچو آف دا اسٹیپولیشن ان دی انسٹرومنٹ, اگر اس کے پاس پراپرٹی کا پوزیشن ہے تو کہا جا رہا ہے کہ شیل ود ان 30 days آف ایکسپائری آف ایوری 6 months وائل ہی ریمینز ان پوزیشن. کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے پاس پراپرٹی کا پوزیشن آ گیا, 6 ماہ ہو گئے, پوزیشن آ گیا اور 6 ماہ گزر گئے, تو کہا جا رہا ہے 6 ماہ گزرنے کے بعد ود ان 30 days ہی سپوز ٹو فائل اکاؤنٹس ود دی رجسٹرار. اس کے علاوہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک ریسیور جو ہے وہ اسٹاپس ورکنگ ایز ریسیور, تو پھر اس نے ود ان واٹ اسپین آف ٹائم اکاؤنٹس جو ہیں وہ رجسٹرار کے پاس فائل کرنا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ود ان 30 days, سیز کرنے کے 30 دن کے اندر, 30 دنوں کے اندر اس نے اکاؤنٹس جو ہیں وہ رجسٹرار کے پاس فائل کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ ریسیور اپوائنٹ ہو گیا اور ریسیور اپوائنٹ ہونے کے بعد اس نے کام کرنا بند کر دیا ایز اے ریسیور, تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کام بند کرنے کا نوٹس کام چھوڑنے کے 15 دن کے اندر اندر رجسٹرار کو دے گا, اور رجسٹرار اس فیکٹ کو کہ اب ریسیور جو ہے وہ ریسیور نہیں ہے کو رجسٹر آف مارگیج اینڈ چارجز میں انٹر کرے گا. سب سیکشن 2 کہتا ہے ویئر اے ریسیور آف دا پراپرٹی آف اے کمپنی ہیز بین اپوائنٹڈ ایوری انوائس, آرڈر فار گڈس اور بزنس لیٹر issued by or on behalf of the company or the receiver of the company being a document on or in which the name of the company appears shall contain a statement that a receiver has been appointed. یہ جو سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے ریسیور اپوائنٹ کر دیا ہے کمپنی کی پراپرٹی کے اوپر, تو کمپنی جو انوائس ایشو کر رہی ہے یا کوئی آرڈر فار گڈس کر رہی ہے یا کوئی ایسی ڈاکومنٹ کریٹ کر رہی ہے جس کے اوپر کمپنی کا نام آتا ہے, اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ ریسیور جو ہے وہ کوئی انوائس ایشو کر رہا ہے, کوئی آرڈر فار گڈس کر رہا ہے یا کوئی ایسی ڈاکومنٹ کریٹ کر رہا ہے جس کے اوپر کمپنی کا نام آتا ہے, تو کہا جاتا ہے اس کمپنی کے نام کے ساتھ ضرور لکھیں گے آپ کہ کمپنی کے اوپر ریسیور ہیز بین اپوائنٹڈ. تو یہ ریسیور ہیز بین اپوائنٹڈ کا جو فریز ہے یہ کمپنی کے ساتھ, کمپنی کے نام کے ساتھ ایڈ کیا جا رہا ہے. نا کوشچن رائزز وائی, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ جنرل پبلک
یا whosoever interacts with public, with company, whosoever interacts with company must know کہ یہاں پر کمپنی کی پراپرٹی کے اوپر ریسیور اپوائنٹڈ ہے اور وہ جو سیکیورڈ کریڈیٹرز ہیں ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کر رہا ہے. Now we are heading towards subsection 3. My dear students, یہ سیکشن کہتا ہے if default is made in complying with the requirements of subsection 1 or subsection 2, the company and every director or other officer of the company and every receiver who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to a fine not exceeding 2,000 rupees. And in the case of a continuing default, to a further fine not exceeding 100 rupees for every day after the first during which the default continues. بات یہ ہے my dear students کہ یہ جو فائلنگ آف اکاؤنٹس ہیں اگر ریسیور یا مینیجر جو ہے ود ان دا پرسکرائب ٹائم رجسٹرار کے پاس اکاؤنٹس کو فائل نہیں کرتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ریسیور جو ہے پراپرٹی کا اور جو کمپنی ہے جب وہ کوئی انوائس ایشو کر رہی ہے یا آرڈر فار گڈس کر رہی ہے یا کوئی ڈاکومنٹ کریٹ کر رہی ہے جس کے اوپر کمپنی کا نام آتا ہے اور اس نام کے ساتھ اگر ایڈ نہیں کرتی کہ ریسیور ہیز بین اپوائنٹڈ، فریز ریسیور ہیز بین اپوائنٹڈ جو ہے نام کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتی، تو کہا جا رہا ہے کہ ہر ڈائریکٹر، کمپنی اور ریسیور جنہوں نے نوئنگلی اور ولفلی یہ کام کیا ان کے اوپر جو سزا ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ 2,000 روپیہ جرمانہ ہوگا، اور ڈیفالٹ اگر کنٹینیو کرے گا تو ہر دن کا 100 روپیہ جرمانہ جو ہے وصول کیا جائے گا. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 4. سب سیکشن 4 کہتا ہے دا پروویژنز آف سب سیکشن 1, 2 and 3 shall apply to any person appointed to manage the property of a company under any powers contained in an instrument in the same manner as they apply to receiver so appointed. لیکن یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آپ نے مینج کرنے کی پاور دی ہے. ریسیور کا کچھ کام فرق ہوتا ہے، مینیجر کا کام کچھ فرق ہوتا ہے. ریسیور جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول رکھتا ہے اور مینیجر بھی بڑا امپورٹنٹ رول رکھتا ہے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک ریسیور کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ فائلنگ آف اکاؤنٹس کرے گا رجسٹرار کے پاس، اسی طرح ایک شخص جو مینیجر ہے اور وہ جو پراپرٹی کو مینج کر رہا ہے ان آرڈر ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف کریڈیٹر، اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سیکشن 1, 2 اور 3 کو فالو کرے. Now, ladies and gentlemen, we are heading towards a very important part of this topic, that is section 139. یہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن فار اپوائنٹمنٹ ایز ریسیور جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ ڈسکوالیفیکیشن فار اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ مینیجرز کے بھی کانٹیکسٹ میں آتی ہے. اس کی ہیڈنگ پڑھتے ہیں سیکشن 139 کی. کہا جا رہا ہے ڈسکوالیفیکیشن فار اپوائنٹمنٹ ایز ریسیور اور مینیجر. دا فالوئنگ شیل ناٹ بی اپوائنٹڈ under any powers contained in an instrument as a receiver or manager of the property of a company, namely a minor, a person who is of unsound mind and stands so declared by a competent court, a body corporate, a director of the company, an undischarged insolvent, unless he is granted leave by the court by which he has been adjudged an insolvent, or a person disqualified by a court from being concerned with or taking part in the management of a company in any other way unless he is granted leave by the court. So my dear students, یہ جو سیکشن 139 ہے یہ کچھ لوگ ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے کہ یہ لوگ لیگلی انکمپیٹنٹ ہیں، لیگلی انکیپیسیٹیٹڈ ہیں ٹو بیکم ریسیور اور مینیجر. یہ کون سے لوگ اور کون سی انسٹرومنٹ جو ہے، کون سی جو بات ہے وہ اگر اجازت دے رہی ہے تو پھر بھی یہ لوگ اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر
بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ نے انسٹرومنٹ آف چارج کریٹ کیا ہے یا کوئی مارگیج ڈیڈ کریٹ کی ہے اور وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جو شخص جن کے بارے میں اپنی بات کی ہے کہ یہ ریسیور اور مینیجر ہو سکتے، تو کہا جا رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ جو یہاں پر لوگوں کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے، یہ ڈسکوالیفائڈ ہی رہیں گے ایون دو کہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ اس کی پرمیشن دے دے. تو بات یہ ہے کہ سیکشن 139 پریویل کرے گا اررسپیکٹو کہ آپ نے انسٹرومنٹ میں کیا لکھا ہے. یہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ ایک مائنر جو ہے وہ ریسیور یا مینیجر نہیں ہو سکتا. یہ مائنر کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون مائنر ہے کون میجر ہے. بات یہ کوئی لا ہونا چاہیے، کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے، کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک شخص مائنر ہے یا ایک شخص میجر ہے. تو سیدھی سی بات ہے، دا میجورٹی ایکٹ 1875 وہ بتاتا ہے کہ مائنر وہ شخص ہے جس کی ایج 18 سال سے کم ہے اور میجر وہ ہے جو 18 کا ہے یا 18 سے زیادہ کا ہے. ایک بات تو طے ہے کہ مائنر جو ہے وہ ریسیور اور یا مینیجر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. دوسرا جس کیٹیگری کو باہر نکال دیا گیا ہے کہ یہ بھی ریسیور اور مینیجر نہیں ہو سکتے، وہ ہیں اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ، ایک ایسا شخص جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. انساؤنڈ مائنڈ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی باڈی اور برین کے درمیان جو الائنمنٹ ہے، جو ہارمنی ہے، جو ردم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو. اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں. دیکھیں، ہر شخص جو ہے اس میں جو انساؤنڈنیس آف مائنڈ ہے وہ ایک خاص اسٹیٹ میں کریٹ ہو سکتی. آپ ایگزامز میں جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں روٹین سے ہٹ کے، تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ 603 لکھنا ہوتا ہے، آپ 306 لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے جانا اس طرف ہوتا ہے، آپ کی باڈی اس طرف موو کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ برین جو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے باڈی اس کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. تو ایسا اسٹیٹ آف افیئر جہاں پر آپ 603 کو 306 پڑھ رہے ہوں اور آپ کی باڈی اور برین میں الائنمنٹ نہ ہو، یہ سمپٹمز ہوتے ہیں انساؤنڈ مائنڈ کے. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اگر یہ اسٹیٹ آف افیئرس، اگر یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ 603 کو 306 پڑھ رہے ہیں، جانا ادھر کو ہے، آپ جا ادھر کو رہے، اگر پرماننٹ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پرماننٹلی انساؤنڈ مائنڈ ہو چکا. تو انساؤنڈ مائنڈ جو شخص ہے یہ ایک آرڈنری ہیومن بینگز کی طرح بہیو نہیں کرتا، اور اس انساؤنڈ مائنڈ بندے کے جو ڈیسیژن ہیں وہ ریشنل نہیں ہوتے، اللاجیکل ہوتے ہیں، اور وہ ایک خاص سچویشن میں جس میں ایک عام آدمی ایک خاص طریقے سے بہیو کرتا ہے وہ بہیو نہیں کرتا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انساؤنڈ مائنڈ جو پرسن ہے اس کو ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. ہی کینوٹ ایٹ آل بی ریسیور اور مینیجر آف اے کمپنی. اب یہاں پر صرف یہی نہیں ہے کہا جا رہا کہ اسے انساؤنڈ مائنڈ میں نے ڈکلیئر کر دیا یا آپ نے ڈکلیئر کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. یہ سرٹیفائی کرنا کہ یہ شخص جو ہے یہ انساؤنڈ مائنڈ ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ نے کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انساؤنڈ مائنڈ پرسن ڈکلیئرڈ انساؤنڈ بائی دا کمپیٹنٹ کورٹ از ڈسکوالیفائڈ فرام بیکمنگ ریسیور اور مینیجر. نیکسٹ جس کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے اب ریسیور بننے سے یا مینیجر بننے سے، اس کو کہا جا رہا ہے باڈی کارپوریٹ. آپ کو پتا ہے باڈی کارپوریٹ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں نے مینی اے ٹائمس آئی ڈسکس ود یو. آپ کو یاد ہوگا سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984، اس کو ریکال کیجیے اور اس کو کنسلٹ کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ باڈی کارپوریٹ کا میننگ کیا ہے. آئی لیو اٹ ٹو یور وائز مائنڈس، کائنڈلی اس کو کیجیے گا. نیکسٹ جس کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ڈائریکٹر آف دا کمپنی. یہاں پہ دا کمپنی کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے وہ کمپنی جس کے اثاثوں کے اوپر ریسیور یا مینیجر اپوائنٹ ہونا ہے، اس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ ریسیور یا مینیجر نہیں ہو سکتا. ای پوائنٹ میں کہہ رہا ہے جی این انڈسچارج انسٹالمنٹ
انسالوینٹ کون ہوتا ہے؟ بات یہ انسالوینٹ وہ ہے کہ جس کے ایسٹس جو ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں ٹو سیٹسفائی ہز کریڈیٹرس. تو جب تک وہ پیسے نہیں دے گا اس کو کہیں گے کہ یہ ان ڈسچارج انسالوینٹ ہے. ایک ان ڈسچارج انسالوینٹ جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کی پراپرٹی کے اوپر ریسیور یا مینیجر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر جس کورٹ نے اسے انسالوینٹ ڈکلیئر کیا ہے پرمیشن دے دے تو پھر وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. نیکسٹ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ڈسکوالیفائڈ ہے ٹو بیکم مینیجر اور ریسیور، کہا جا رہا ہے پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی اے کورٹ. کورٹ نے اگر کسی شخص کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کچھ الزامات ہیں اور وہ پروو ہو گئے ہیں اور کورٹ نے اسے ڈسکوالیفائی کر دیا کہ اس کو آپ کوئی اسٹیٹس نہ دیں، کوئی پوزیشن نہ دیں، وہ شخص جو ہے وہ ریسیور یا مینیجر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر جس کورٹ نے اس شخص کو ڈسکوالیفائی کیا ہے وہ پرمٹ کر دے تو پھر ایسا شخص ریسیور یا مینیجر جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. یہاں پہ جب ریسیور اور مینیجر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ریسیور جو ہیں انہوں نے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اگر کورٹ نے اپوائنٹمنٹ کی ہے تو کورٹ ان کی جو لمٹس ہیں ان کو ڈیفائن کر دے گی کہ آپ نے ان لمٹس کے تحت رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جائیں گے. اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ الٹرا وائریز دا پاورز ہو جائیں گے، یعنی جو آپ کو پاورز دی ہیں آپ اس سے بیانڈ چلے گی. یو آر سپوز ٹو کیپ یور سیلف ود ان دا انٹرا وائریز پاورز کے اندر رہنا ہے، پاور سے باہر نہیں جانا. لیکن سم ٹائمز ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں، ایسے سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ جو ریسیورز ہیں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ جو سٹیپس ہیں یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے لیں یا نہ لیں. تو یہاں پر ایک پروویژن رکھی ہے کہ ریسیور جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کورٹ کو کہ جناب ہمیں گائیڈ کیجیے، ہمیں ڈائریکشنز دیجیے کہ اس سچویشن میں ہم کیا کریں. تو یہاں پہ 140 سیکشن جو ہے یہ دیا ہوا ہے. 140 سیکشن ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اپلیکیشن ٹو کورٹ. سب سیکشن 1 ریسیور اور مینیجر آف دا پراپرٹی آف اے کمپنی appointed under the powers contained in any instrument may apply to the court for directions in relation to any particular matter arising in connection with the performance of his functions, and on any such application the court may give such direction or may make such order declaring the rights of persons before the court or otherwise at the court thinks just. سیدھی سی بات یہاں پہ کی جا رہی، ریسیور مینیجر انسٹرومنٹ کے تحت اپوائنٹ ہوا، پرائیویٹلی اپوائنٹڈ ہے، تو وہ سیدھا سیدھا کورٹ کو اپلائی کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ مجھے آپ گائیڈ کیجیے، اور اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کورٹ ٹو گائیڈ ہم. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی واٹ از جسٹ اینڈ ایکسپیڈینٹ ان فیور آف کمپنی اینڈ دا کریڈیٹرز. سب سیکشن 2 جو ہے وہ بات کرتا ہے a receiver or manager of the property of a company appointed as aforesaid shall to the same extent as if he had been appointed by order of the court be personally liable on any contract entered into by him in the performance of his functions, except in so far as the contract otherwise provides, and entitled in respect of that liability to indemnity out of the assets, but nothing in this subsection shall be deemed to limit any right to indemnity which he would have apart from this subsection, or to limit his liability on contracts entered into without authority, or to confer any right to indemnity in respect of that liability. My dear students, بات یہ ہے کہ آپ نے ریسیور اپوائنٹ کر دیا، آپ نے مینیجر اپوائنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ کریڈیٹرز کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرے گا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس دے دیا ہے، ریسیور بنا دیا یا مینیجر بنا دیا ہے، تو نیچرلی وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹس میں آئے گا، لوگوں کے ساتھ وہ ڈیلنگز میں آئے گا. تو جب وہ ڈیلنگز میں آئے گا تو اس کے اوپر کوئی پرسنل لائبلٹی بھی آ سکتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی لائبلٹی انکر کرتا ہے جو کہ پرسنل نیچر کی ہے اور ڈیورنگ دا کورس آف ریسیورشپ یا مینیجر شپ جو ہے وہ یہ کرتا ہے،
تو کمپنی جو ہے، جو کریڈیٹرز ہیں وہ اس کو انڈیمنیفائی کریں گے. لیکن اگر ریسیور یا مینیجر بیونڈ دا پاورز جا کے کوئی کانٹریکٹس کرتا تو جتنی بھی پرسنل لائبلٹی آئے گی اس کے لیے اس کو کسی قسم کی کوئی بھی انڈیمنیٹی نہیں دی جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ انڈیمنیٹی کیا ہوتی ہے؟ انڈیمنیٹی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نقصان کو پورا کرنے کا وعدہ کرنا. انڈیمنیٹی کا کانٹریکٹ کہتا ہے کانٹریکٹ بائی وچ ون پارٹی پرومسز ٹو سیو دی ادر فرام لاس caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. تو یہاں پہ جو سٹیٹس ہے ریسیور کا وہ یہ ہے کہ وہ انڈیمنیٹی ہولڈر بن رہا ہے اور جو کریڈیٹرز ہیں یا ایسٹس ہیں وہ اس کے انڈیمنیفائر ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ڈیورنگ دا کورس آف ریسیورشپ یا مینیجرشپ ایک ریسیور ویلڈلی کام کرتے ہوئے اگر کوئی پرسنل لائبلٹی انکر کرتا ہے تو جو ایسٹس ہیں وہ اسے انڈیمنیفائی کریں گے. لیکن اگر بیونڈ دا پاورز وہ چلا جاتا تو پھر اس کو کسی قسم کی انڈیمنیٹی اویلیبل نہیں ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیٹ از سیکشن 141. اٹ از سو ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے پاور آف کورٹ ٹو فکس ریمونریشن سیکٹرا آف ریسیور اور مینیجر. یہ بات ہو رہی ہے کہ کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ فکس کر سکتی ہے کہ ایک ریسیور یا مینیجر جو ہے اس کی ریمونریشن کیا ہو. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ریسیور ہے یا مینیجر ہے وہ اپنی ان پٹ دے رہا ہے اور وہ پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کمپنسیشن چاہیے. تو یہاں پہ کورٹ کو پاور دی جا رہی ہے کہ وہ اس کی ریمونریشن جو ہے وہ فکس کر سکتی ہے. دا کورٹ میں آن این ایپلیکیشن میڈ ٹو اٹ بائی دا ریسیور اور مینیجر آف دا پراپرٹی بائی آرڈر فکس دا اماؤنٹ ٹو بی پیڈ بائی وے آف ریمونریشن ٹو اینی پرسن who under the powers contained in an instrument has been appointed as receiver or manager of the property of the company. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اپلیکیشن کون دے رہا ہے، ریسیور دے رہا ہے یا مینیجر دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ کورٹ کو، اور ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میری جو ریمونریشن ہے وہ فکس کیجئے. تو کورٹ جو ہے سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو ریمونریشن ہے وہ فکس کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچڈ ہے، provided that the amount of remuneration shall not exceed such limits as may be prescribed. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب آپ کورٹ کو آپ نے پاور دے دی کہ وہ ریمونریشن طے کر دے. اس کے ساتھ آپ نے جو پروویزو لگا دیا وہ یہ کہا ہے کہ جو اماؤنٹ آف ریمونریشن ہے اس کی ایک لمٹ جو ہے وہ بتا دی گئی. اور لفظ یہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے نا ایز مے بی پرسکرائبڈ کا ہو رہا ہے. پرسکرائبڈ کا لفظ اگر آپ یاد کریں تو ڈیفینیشن کا جو پورشن ہے سیکشن 2 اس میں نے آپ کو جو پرسکرائب کا لفظ ہے اس کی ڈیفینیشن پڑھائی اور ڈیفینیشن کیونکہ فیچرز بتاتی تو پتا چلا کہ فیچر وہاں پر یہ بتایا ہوا ہے کہ ایز مے بی پرسکرائبڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تو پرسکرائبڈ وہ باتیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے پرسکرائب کیا ہو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ جو جتنی باتیں ہم نے کی ہیں آفیشیل جو ریسیورز ہیں یا مینیجرز ہیں ان کے بارے میں کی ہیں. آپ کو پتا چل گیا کہ اگر آپ چارج کریٹ کرتے ہیں، مارگیج کریٹ کرتے ہیں اور جو سیکورڈ کریڈیٹرز ہیں وہ اگر چاہیں تو کورٹ سے اپوائنٹمنٹ کے آرڈر لے سکتے ہیں کہ ریسیور اپوائنٹ کر دیا جائے، مینیجر کو اپوائنٹ کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ پرائیویٹلی بھی مینیجر اور ریسیور کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اگر انسٹرومنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ بڑا کیئرفلی جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ڈرافٹ کیا جاتا ہے اور جو کنڈیشن اسٹیپولیشنز یا پروویژنز ریلیٹنگ ریسیورز اینڈ مینیجرز ہیں ان پر بڑی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. رجسٹریشن آپ نے کروا لی رجسٹرار کے پاس. اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کا پورشن آ گیا وہ بھی بڑا زبردست ہے کہ جناب اگر مینیجر ہے ریسیور ہے اس نے رجسٹرار کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اور جو بھی اس کی ڈیبٹ اور کریڈٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے فار اے پرٹیکولر اسپین آف ٹائم وہ اس نے جو ہے رجسٹرار کے سامنے پیش کرنی ہے اور رجسٹرار اس کی اسکروٹنی کر سکتا ہے اور اسٹیبلش کر سکتا ہے کہ کیا ٹرو فیکٹس ٹرو ٹرانزیکشنز ڈپکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد سیکشن 139 ہم نے پڑھا جس میں ہم نے ڈسکوالیفیکیشن آف ریسیور اینڈ مینیجرز کی بات کی جس میں سر فہرست مائنر رہا، ان ساؤنڈ مائنڈ پرسن ہے
اس کے علاوہ انڈسچارج، انسالوینٹ اور اس کے علاوہ ڈسکوالیفائڈ پرسنز جو ہیں وہ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ہم نے گفتگو کی وہ یہ کی کہ اگر ریسیور اور مینیجر جو ہیں وہ ان ڈیفیکلٹی ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، دے آر ان لمبو اسٹیٹ آف افیئرز، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اور کوئی راستہ مل نہیں رہا، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں کورٹ کو کہ جناب آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگلا جو سیکشن تھا وہ سیکشن 141 تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس میں ہم نے ڈسکس کیا پاور آف کورٹ ٹو فکس دا ریمونریشن آف مینیجرز اینڈ ریسیور. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک. بفور کنکلوڈنگ this session, I would like to share with you a very wonderful quotation that would definitely be enhancing your wisdom. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے law and order are the medicine of the body politic, and when the body politic gets sick, medicine must be administered. یہاں پہ law and order جو ہے اس کی امپورٹنس کو بڑا اجاگر کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ ایک میڈیسن ہے جو کہ باڈی پالیٹک کو دی جاتی ہے. یہ باڈی پالیٹک کیا ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، پاکستان از دا باڈی پالیٹک. یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹ، یہاں پہ لینڈ ہے، یہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ جو ایگزیکٹو ہے، یہاں پہ جوڈیشری ہے، یہاں پہ لیجسلیچر ہے، یہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پالیسی آف گورنمنٹس کے متعلق بتاتا ہے. یہاں پر سب وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں جو ایک باڈی پالیٹک کی ہوتی ہیں وہ موجود ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جب باڈی پالیٹک سک ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کون سی میڈیسن دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میڈیسن کا نام ہے لا اینڈ آرڈر. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ the topic that I discussed in this session and this wonderful quotation as well. Thank you very much indeed.